یا شاذ فتوے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا عام زبان میں خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ پہلے سے ہی ثابت شدہ ہو اور اس کے اپوزٹ کسی معتبر شخص کا کوئی قول یا فتویٰ آ رہا ہو تو اس صورت میں اس شخص کے قول یا فتوے کو شاذ قرار دیا جائے گا، یعنی اب اس شخص کی بات کو جو پہلے سے ثابت شدہ مسئلے کے خلاف ہے اسے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ کر رہے ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خاموش رہے یہاں تک کہ مجھے لگا کہ اس کی بیوی کو آپ اس کے سپرد کر دیں گے، یعنی اس کے حوالے کر دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص بے وقوفی کرتا ہے اور پھر آ کر اے ابن عباس چلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے گنجائش کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور تو اللہ سے ڈرا نہیں ہے اس لیے میں تیرے واسطے گنجائش کی کوئی راہ نہیں پاتا۔ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتوے سے ایک بات تو دن کی روشنی کی طرح صاف ہو گئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی عقل سے 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ اپنے فتوے میں قرآن پاک کی آیت کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اب میں تیرے واسطے گنجائش کی کوئی راہ نہیں پاتا، جس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ صحیح مسلم کی اس حدیث کو بیان کرنے والے خود اس حدیث کو 3 طلاق کے 1 ہونے کی دلیل نہیں مانتے تھے، جبکہ آج کے غیر مقلدین نہ جانے کیوں اس کو اپنی دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب صحابی اپنی روایت کے خلاف کوئی بات کہے تو فرقہ اہل حدیث کے اسکالرز کا ماننا ہے کہ صحابی کے فتوے سے اس کی حدیث کو سمجھا جائے گا، کیونکہ صحابی اپنی حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، نہ کہ آج کے فرقہ اہل حدیث کے لوگ۔ ایک تیسرا اعتراض اس روایت پر یہ ہے کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ 3 طلاق 1 ہوتی تھی، یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت تو صحیح مسلم میں ہے 3 طلاق 1 ہوگی، لیکن ان کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ 3 طلاق کسی نے دے دیا تو 3 ہو جائے گی۔ اس تیسرے اعتراض کا ہمارے پاس 2 جواب۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ کوئی راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے دے تو اس کی روایت کو دیوار نہ مان دیں، بلکہ اس کے فتوے کو ہم چھوڑیں گے، روایت کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کہ بریرہ رضی اللہ عنہ یہ غلام اور مغیث بھی غلام تھے، ان دونوں کی شادی کرا دی گئی تھی۔ بعد میں بریرہ کو ان کے آقا نے بیچ دیا، خریدا کس میں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ کو خرید کے ان کو آزاد کر دیا۔ اب جب آزاد ہوئی بریرہ تو ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو اپنے پرانے شوہر مغیث کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو پھر سے شادی کریں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں اپنے پرانے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو مغیث رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے دوڑتے تھے، روتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال دیکھی تو بہت ترس آیا، صحیح بخاری کی بات ہے۔ تو بریرہ کو بلوایا اور کہا لو راہ جاتی ہے کہ بریرہ اگر تم اپنے شوہر کے پاس لوٹ جاتی تو اچھا ہوتا، یعنی مغیث جو تمہارے شوہر ہیں وہ غلام تھے، یہ آزاد ہو چکے، کہا تم اپنے شوہر کے پاس ہی رہتے تو اچھا رہتا۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، حکم نہیں ہے، یہ سفارش ہے۔ تو کہا لا حاجت لی فی، مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول نہیں کیا اور فیصلہ یہ لیا کہ میں اس شوہر کے پاس نہیں رہوں گا۔ پہلے غلام تھے، غلام میں کیا، غلاموں کی مرضی نہیں چلتی، مالک جس سے جائے شادی کرے، لیکن جب آزاد ہوگی تو اسلام نے حق دیا ہے ہر آدمی اپنے پسند کا رشتہ چنے، مرد ہو یا لڑکی ہو۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آزادی پائی تو انہوں نے اپنے من سے رشتہ چننے کا فیصلہ کیا اور مغیث کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے جو شوہر تھا ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ یہ روایت کس نے بیان کیا ہے؟
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. اور اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حالت غلامی میں کسی عورت کی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے، اور ان میں سے کوئی بیچ دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے، تو رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، رشتہ باقی رہتا ہے. ہاں ان دونوں میں سے اگر کوئی توڑنا چاہے وہ طلاق دے یا پھر یہ عورت خلا لے الگ ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن محض فروغ کر دینے سے نکاح کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت کہہ رہی ہے نا. لیکن سنن سعید ابن منصور میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پر بخاری مسلم کی شرط پر ایک روایت موجود ہے جو عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے. اس کی جو سند ہے وہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے. اس میں عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ کان یقول فی بیع الامۃ فهو طلاقها. کیا بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی لونڈی کو غلام عورت کو بیچ دیا گیا تو سمجھے اس کی طلاق. شادی شدہ عورت کو بیچا گیا تو یہی اس کی طلاق. یہ ان کا فتویٰ ہے. اور ان کی روایت کیسے بخاری میں بحیرہ اور مغیث کا واقعہ. اور یہ روایت بتلا رہی ہے کہ خرید و فروخت سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن ان کا فتویٰ کیا ہے؟ طلاق ہو جائے گی. آپ بتائیں کس کو لیں گے؟ صحیح بخاری کی روایت کو رد کر دیں گے، کہیں گے کہ ان کا صحیح بخاری کی روایت ضعیف ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. ہم اس روایت کو لیں گے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس فتوے کو کہ بیع الامۃ فهو طلاقها، اس فتوے کو ہم رد کر دیں گے. اس فتوے کو ہم نہیں لیں گے. ہم کہیں گے اس روایت کے خلاف ہے، روایت لیں گے، فتویٰ نہیں لیں گے. وہی طلاق کا مسئلہ ہے. وہی طلاق کا مسئلہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ نبی کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، تو اب اگر اس کے خلاف وہ کوئی فتویٰ دے رہے ہیں تو یہ فتویٰ اصولی طور پر ہمارے لیے دلیل نہیں ہوگا، بلکہ ان کی روایت دلیل ہوگی جو نبی کے حوالے سے مانا ہے. کیونکہ یہ روایت کیا ہے؟ وہ نبی کی بات ہے، فتویٰ ان کی اپنی بات ہے. ہم نبی کی بات لیں گے، ان کی بات نہیں. یہ تو اس صورت میں جب یہ مان لیا جائے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی اس حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ دیا، جبکہ حقیقت میں ایسا ہے ہی نہیں. یہاں ایسا نہیں ہے کہ صحیح مسلم میں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی فتویٰ دی، ایسا بالکل نہیں. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک قرار دیا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت. چنانچہ امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے معرفت السنن والآثار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 40 پر ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اتیا برجل، ایک شخص لایا گیا، قال لامرأته، جس نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ انت طالق انت طالق انت طالق، تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق. 3 بار اس کو طلاق دیا. فجعلها واحدة، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک طلاق قرار دیا. اور یہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہے. تو پھر کدھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ان کی روایت کے خلاف؟ یہ تو اپنی روایت کے مطابق ہی فتویٰ دے رہے ہیں، یہ تو 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں. تو جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اپنی روایت کے خلاف ہے ہی نہیں تو پھر یہ کہہ دے رہے کہ نہیں جناب ان کا فتویٰ ان کی روایت کے خلاف ہے اس لیے روایت کو نہیں لیں گے. اچھی بات. ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے انہوں نے 3 طلاق کو 3 بھی قرار دیا. تو اصل صورتحال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کیس میں 2 طرح کا فتویٰ دیتے تھے کیونکہ ان کے سامنے 2 طرح کے مسئلے موجود تھے. ایک تو کتاب و سنت کا فیصلہ موجود تھا، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے سامنے یہ فتویٰ تھا کیا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے. تو یہ فتویٰ عبداللہ ابن عباس ایسے لوگوں کے لیے دیتے تھے جن کو دیکھتے تھے کہ یہ تھوڑا سیدھے سادے لوگ ہیں جنہوں نے طلاق کو کھلواڑ نہیں بنایا ہے. ایسا کوئی کیس آتا تھا تو اس کو کتاب و سنت کا کی روشنی میں فتویٰ دیتے تھے تمہاری 3 طلاق ایک ہوئی. لیکن جس کو ایسا دیکھتے تھے کہ یہ تو کھلواڑ کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تماشا کر رہا ہے، تو اس کے لیے عمر فاروق والا فرمان پیش کرتے تھے. تو 2 طرح کے فتوے چلاتے تھے عبداللہ ابن عباس کو صورتحال دیکھ کر، سچویشن دیکھ کر. جیسا کہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی. انہ طلق امرأته ثلاثا، اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی اور تھوڑی دیر خاموش رہی. اس کے شاگرد کیا کہتے ہیں؟ مجاہد ان کے شاگرد کہتے ہیں کنت عند ابن عباس، کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجاء رجل، کہ ایک آدمی آیا، انہ طلق امرأته ثلاثا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے رکھا تھا. تو یہ مسئلہ پیش کیا. کہتے ہیں فسکت حتی ظننت انہ راد عینی، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سائل کی بات سن کر خاموش رہے. مجاہد کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات سنا تو اسے خاموش ہو گیا. اور کہتے ہیں ظننت،
اور مجھے ایسا لگا کہ عبداللہ ابن عباس ابھی اس کو یہ فتویٰ دیں گے کہ جاؤ تمہاری 3 طلاق 1 ہوئی. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ نہیں تمہاری 3 طلاق 3 ہوگی, تم جاؤ تمہاری بیوی تم سے الگ ہوگی. یہ دوسرا فتویٰ ہوتا جس میں انہوں نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا. ایک فتویٰ تو میں آپ کو دکھا چکا بہقی کی کتاب سے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا. یہ ایک دوسرا فتویٰ ہے جس میں وہ 3 طلاق کو 3 قرار دے رہے ہیں. اب ذرا اس فتوے کے ساتھ جو ان کے شاگرد کا بیان اس پر آپ غور کریں. اس بیان سے بھی یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس 2 طرح کا فتویٰ دیا کرتے تھے. جب سائل نے سوال رکھا اور ابن عباس خاموش ہوئے تو اس پیریڈ میں, اس خاموشی کے وقت میں, اس مدت میں شاگرد کیا کہہ رہا ہے؟ شاگرد کہہ رہا کہ مجھے ایسا لگا کہ ابن عباس ابھی اس کو فتویٰ دیں گے تمہاری 3 طلاق 1. یہ کیوں کہا شاگرد نے کہ مجھے ایسا لگا کہ ابن عباس ابھی 3 کو 1 کا فتویٰ دیں گے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ شاگرد کو پتا تھا کہ یہ 2 طرح کا فتویٰ دیتے. کسی کو فتویٰ دیتے تمہاری 3 طلاق 3, کسی کو فتویٰ دیتے 3 1. تو جب اس کا کیس سن کر جب خاموش ہو گئے تو شاگرد کہہ رہے کہ مجھے لگا اس کو بھی ابھی یہی فتویٰ دیں گے کہ تمہاری 3 طلاق 1 ہوئی. لیکن ایسا نہیں کیا, انہوں نے فتویٰ دیا کہ تمہاری 3 طلاق 3 ہوئی. تو خلاصہ یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کوئی فتویٰ اس روایت کے خلاف نہیں ہے. اس روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں اصل میں 2 باتیں ہیں. کیا 2 بات ہے نا روایت کا؟ پہلا بات یہ ہے کہ نبی کے دور میں عہد صدیقی میں اور عمر فاروق کی ابتدائی 2 سال میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی. یہ پہلا پارٹ ہے. دوسرا پارٹ کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غلط لوگوں کے لیے یہ قانون بنا دیا تھا کہ تمہاری 3 طلاق 3 ہو جائے گی. اور عبداللہ ابن عباس جو فتویٰ دیتے تھے اس روایت کے دونوں پارٹ کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. ان کا فتویٰ اس روایت کے دونوں پارٹ کے مطابق ہوتا تھا. روایت کا جو پہلا پارٹ ہے, جو پہلا حصہ نا کہ 3 طلاق 1 ہوتی تھی نبی کے زمانے میں, اس کے مطابق بھی فتویٰ دیتے تھے. اگر آدمی سے بائی چانس غلطی ہو گئی بشری تقاضے کے مطابق. لیکن اگر دوسری صورتحال ہوتی تھی کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں, تماشا بنا کے رکھا طلاق کو, تو ایسے لوگ اگر آتے تھے عبداللہ ابن عباس کے پاس تو وہ جو روایت کا جو دوسرا پارٹ ہے نا عمر فاروق کا فیصلہ, اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. تو بھائی یہ مت کہو کہ اس روایت کے خلاف ابن عباس کا فتویٰ, اس روایت کے کسی ٹکڑے کے خلاف ابن عباس کا فتویٰ. اس روایت کا 2 ٹکڑا ہے اور دونوں کے مطابق عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ دیتے تھے. تو یہ کہنا کہ اس روایت کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ ابن عباس کا فتویٰ اس کے خلاف ہے, بالکل غلط بات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مکمل اس روایت کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. اس روایت کے پہلے ٹکڑے کے مطابق بھی فتویٰ دیتے تھے اور اس روایت کے دوسرے ٹکڑے کے مطابق بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے. تو یہ تیسرا اعتراض تھا کیا کہ اب مسلم کی روایت کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ ابن عباس کا فتویٰ خود اس کے خلاف ہے. تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا اس روایت کے کسی بھی حصے کے خلاف ابن عباس کا فتویٰ نہیں ہے, بلکہ اس روایت کے عین مطابق کو فتویٰ ہے.